چھوٹی سی بریک لی اور اس کے بعد ہم اکٹھے ہوئے کہ ہم اپنے سیکنڈ سیشن کی طرف جائیں، جو سیشن ہمارا آج کے اس یوتھ کانگریس پروگرام کو ریپرزینٹ کرے گا بڑا اسٹرانگلی۔ آج تک جو ہمارا اکٹھ ہے یہاں پہ کانگریس کے حوالے سے، یوتھ کانگریس کے حوالے سے، تو اس کا آپ کو آبجیکٹو پتا ہوگا۔ کل جیسے ہمارے آج بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے اپنے اسٹارٹنگ سیرمنی میں ہمیں بتایا کہ آج کا جو پروگرام ہے اس یوتھ کانگریس کا انعقاد جس مقصد کے لیے کیا ہے، وہ مقصد ہے کہ یوتھ کو تو اس طور پہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ہماری جو روحانی ترقی ہے، ہمارے کلیسیائی ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی اور سلیبس کی تعلیم ہے اس میں یہ اپنے آپ کو پروو کریں، روشن کریں، اور اس کا فرق یہ پڑے گا کہ نہ صرف انڈیویژل کی ترقی ہوگی بلکہ کلیسیا بھی مجموعی طور پر ترقی کرے گی۔ کانگریس کا آپ کو پتہ ہے کہ کانگریس جو لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، ایک کانگریس ہماری جو ہے وہ الیکٹڈ کانگریس بھی ہوتی ہے، جیسے کہ کانگریس کی جماعت ہے جس کے اندر الیکٹ ہو کے لوگ آتے ہیں اور اپنا مسئلے مسائلوں کو غور کرتے ہیں اور ان کے حل نکالتے ہیں۔ ہماری کانگریس یوتھ کانگریس ہے، اور اس کا جو مقصد ہے وہ نوجوانوں کی جو سرگرمیاں ہیں، ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اکٹھے ہو کے ایسی چیزوں کو ہم دیکھیں گے، ہمارے جو یہاں پہ اساتذہ ہوں گے، جو ہمارے یہاں پہ موٹیویٹرز ہوں گے، جو ہمارے یہاں پہ فیسیلیٹیٹرز ہوں گے، وہ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے جن سے موٹیویشن ملے گی ہماری یوتھ کو، ہم سب کو۔ اور جب آپ سب اس ساری یوتھ کو، جو یوتھ ہے جو یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے، کہ ہائی لائٹس کو کیپچر کرے گی، گریب کرے گی، تو ڈیفینیٹلی جو آج آپ نوٹس لکھ رہے ہیں یہ آپ کی زندگی میں کل کو ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ نمایاں اثرات ہوں گے، اور جو مقصد اس یوتھ کانگریس کا امداد کرنے میں ہے وہ آبجیکٹو پورا ہوگا۔ مزید ڈیلے کیے بغیر میں آج کے جو ہمارے نیکسٹ جو اسپیکر ہیں ان کو دعوت دینا چاہوں گا یہاں پہ، اور ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے یوتھ کے حوالے سے، اور وہ ایک ریورس لرننگ کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ وہ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کو ٹیکنیکل ایڈوائزری کا رول بھی پلے کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی انٹرنیشنل این جی اوز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، لائک آکسفم، جی پی اور انٹرنیشنل الرٹ، ڈی آئی۔ اس کے ساتھ وہ اپنی جو ہے اپنی اسکلس کو اور اپنی جو فیسیلیٹیشن ہیں ان کو وہ وہاں پہ بھرپور طریقے سے ادا کر چکے ہیں ابھی تک، اور بہت سے ہزاروں نوجوانوں کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی، ان کے ساتھ موٹیویشن بات چیت کی۔ میں آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ذیشان نوئر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ ان سے آئے اور اپنے سیشن میں ہم سب لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں۔ آپ کی تالیاں بتائیں گے کہ ہم کتنے موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں آپ کے پروگرام سے، آپ کے اسٹاک سے، جب تک ہم آپ کے یہ ہماری تھینک یو ویری مچ۔ میں تو اس سیشن کو زیادہ آئی وانٹڈ ٹو میک اٹ مور انٹلیکچوئل، کہ صرف ایک مونولوگ نہ ہو کہ میں بات کر رہا ہوں، بلکہ ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو کی جا سکے، لیکن کچھ جو ہے وہ ذرا لوجسٹکس اس طرح سے ہو نہیں پائے، بٹ یہ جو کچھ بات چیت آپ سے کرنی ہے کوشش یہ کروں گا کہ اس میں ذرا آپ انگیج رہیں، اور ہم ذرا بجائے اس کے کہ صرف میں ہی بات کروں، آپ لوگ بھی ذرا اس طرح سے انٹریکٹ کریں۔ اور بڑی خوشی ہے، میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ویسے میری تو وہ ڈائسس سلطان ہے، لیکن کیونکہ کافی عرصے سے آپ نے اسلام آباد میں رہ رہا، تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو پنڈی اسلام آباد ڈائسس ہے وہ 2 صوبوں کو مطلب کہ کور کرتی ہے، اس سے لوگ موجود ہیں اور ینگ لوگ موجود ہیں۔ اس طرح کے یوتھ سیمینارز میں، سیشنز میں جب تمام ڈائسز یوتھ کمیشنز اکٹھے ہوتے تھے یا وہ اپنے اپنے یوتھ کو ریپرزینٹ
परस्पेक्टिव्स को लेके अभी किया जाते थे, तो मुझे भी कुछ मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिली तो उधर जो है वो जाऊँ और रहूँ और तो ये बड़ा हौसला अफजाई है मेरे लिए कि आज आप लोगों से जो इधर यानी इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के जो यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे सामने मौजूद हैं उनके साथ कुछ बातचीत की जा सके। आवाज आ रही है सबको? दो तीन चीजें हैं जो मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। एक तो मैं जरा थोड़ा सा मैं अपनी थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी जो है जो एक जिसको कहते हैं तब्दीली का सफर, वो मैं थोड़ा सा मतलब के बताना चाहूंगा और उसी से बात का आगाज करूंगा। आप और फिर उससे हम गुफ्तगू भी कर सकते हैं। आप सबको मेरा ख्याल है कि उसी किस्म के मसलों का, उसी किस्म के तासुबात का सामना है जो किसी भी एक क्रिश्चियन यूथ को या एनी यूथ बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी उनको सामना करना पड़ता है। और क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान में जिस किस्म के तासुबात, जिस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन जो है उसका हमें सामना करना पड़ता है। इसी तरह मुख्तलिफ रीजन्स में, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो भी जिस किस्म की भी माइनॉरिटी, चाहे वो एथनिक माइनॉरिटी हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, उनको भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया था और उधर जो था एक रहीजा खान के बयान के मुताबिक एक बड़ा अच्छा स्कूल था और वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल था। मैं पहले कोई 5वीं तक जो है वो एक मिशनरी स्कूल जो था उधर का उसमें पढ़ा, मिशन स्कूल में पढ़ा और फिर मैं एक वो जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल था उधर जाया करता था। तो एक दिन और रहीजा खान में गर्मी बहुत होती है, मार्च में प्रॉपर गर्मी होती है। तो हुआ ये कि एक दिन when I was coming back from my school with a few friends, तो हम पैदल आए थे उस वक्त। तो जब मैं आ रहा था वापस तो एक बिल्कुल जो उधर कैथोलिक चर्च है उसके साथ एक बिल्कुल रोड साइड कैफे होता है जो ढाबा जिसको बोलते हैं, तो उधर रुकते थे हम। उधर रुके तो हम गर्मी बहुत होती थी पानी पीने के लिए। तो हुआ ये कि एक दिन इसी तरह हम रुके उधर और हम पानी पीने लगे। तो जो बंदा था जो मतलब कि वो धंधा चलाता था उसने कहा एक मिनट रुकियो जरा हमें, और क्या तुसी कौन होते हो? तो जाहिर है मतलब कि बच्चे थे। देखिए एक आप ये जरा मतलब कि वो देख लें कि मेरे इस पे ना जाए, मैं भी कभी बच्चा था इसको जरा ज़हन में रखिएगा। लेकिन ये था कि एक तो हमें जाहिर है बीइंग माइनॉरिटी कम्युनिटी आपकी एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो डे 1 से होती है। यू गेट टू नो मतलब कि आपको पता चल जाता है कि क्या बात जाहिर करनी है, क्या बात नहीं करनी, किस बात को कहाँ तक जो है वो आपने लोगों के सामने बयान करना है, किस बात को नहीं। तो एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तो मौजूद होती है, लेकिन फिर भी 40 आदमी में मेरा ख्याल पड़ता था। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो हम 2-3 दोस्त थे, हमने कहा क्या मतलब है कि मैं कौम की। फिर थोड़ा सा हमें जरा कि क्या जवाब दे, तो उसने सीधा पूछा कि तुम ईसाई हो? हमने कहा कहता पानी पी लिया करो, ग्लास अपना ले आया। अब तो पहला एक जो है ना वो झटका था, यानी मतलब कि ये मैं आपको बता रहा हूँ इस सब के बावजूद कि जब मैं 4th-5th में था, माय फादर वाज वेरी एक्टिव विद जस्टिस एंड पीस कमीशन एंड नेशनल कमीशन ऑन जस्टिस एंड पीस एंड लोकल पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग एंड आई वाज पॉलिटिकली कॉन्शियस एट दैट टाइम। मैंने यानी वो जब उन दिनों में 1994 में जो ब्लास्फेमी केसेस की प्रोसीडिंग्स थी ना, लीगल प्रोसीडिंग्स में, वो भी पढ़ चुका था कि क्या केस में आर्गुमेंट बिल्ड किया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो किताब से आते थे हमारे जस्टिस एंड पीस कमीशन। लेकिन फिर भी वो पहली दफा एक रियलिटी से मैं आई वाज एक्सपोज्ड टू दिस रियलिटी
वो एक आप शहर में रहते हैं ना, एक बड़ा एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं घर में, लेकिन ये पहली दफ़ा जो मैंने बातें सुनी थी इधर उधर से वो हुआ ये बात, तो बड़ा मतलब कि एक ज़ाहिर आपको परेशानी होती है, घबराहट होती है, बुरा लगता है, यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ कि यार क्या मतलब कि तो बड़े परेशान हुए। घर आया, ऐसे जो बात हुई, एक दो दिन के बाद मैंने बात की ना और बताया कि वो इस तरह से है ना वो ढाबे वाले हैं हमें कहा, और मैं ज़्यादा परेशान हूँ। तो मेरे अबू ने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा कि ये मतलब कि क्या इसमें क्या परेशानी क्या है। मैंने कहा उन्होंने देखा है आप कैसे मतलब कि शर्मिंदगी में महसूस होती है। उन्होंने कहा बेटा इससे ज़्यादा बातें आपको सुननी पड़ेगी, इससे ज़्यादा तासुबात का सामना करना पड़ेगा। अगर इस बात पे आप दिल छोड़ देंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। One, not in these many words, but what he said was कि you have to excel in every field. आप एवरेज नहीं चल सकते। थोड़ा सा ये सीख लिया, थोड़ा सा थोड़ी सी पढ़ाई कर ली, थोड़ा सा मतलब कि कहीं नौकरी कर ली और हीरो बन गए। This is not going to work. You have to excel in every field. आपको हर शोबे में कामयाब होना है। एक एडेड प्रेशर भी होता है, लेकिन वो किसी ना किसी को खानदान में कम्युनिटी में लेने पड़ते हैं एडेड प्रेशर में ना, तो इस तरह की ताकि बात आगे बढ़े। तो सबसे पहली बात यह है कि एवरेज नहीं चल सकते आप, क्योंकि द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, जिस किस्म के इर्द गिर्द के माहौल में हम रहते हैं, हमने आगे बढ़ना है तो हमें एक्सेल करना है। हमें मतलब कि एवरेज जो है ना, और हमें से ज़ाहिर है मुझसे में हम में से सारे एवरेज भी होंगे, लेकिन हमें से कोशिश ये करनी है कि हमने एक्सेल करना है, हमने मतलब कि बस ऐसे नहीं रह जाना। अदरवाइज जिस किस्म के और ये छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होना, दिल भी नहीं छोड़ना। हमारे पास तो मिसालें मौजूद हैं, चर्च के अंदर भी मिसालें मौजूद हैं, चर्च से बाहर भी मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ जो है वो एक आप रिजॉल्व के साथ खड़े रहते हैं जिन भी किस्म के मिसाइल का सामना हो आपको। सो वो बात मैंने ज़रा थोड़ी सी पहले बात की कि हाँ ठीक है ये तो करेंगे, जब आप बाहर निकलते हैं तो लोग बात करेंगे। यदि मैं अब आपको बताऊँ, मैं एक और फिर मैं अपनी बात से हट के थोड़ा सा अगर मैं सब ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब एक ही जैसे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटाइज करना पड़ता है और वो करना ज़रूरी है। यदि मैं इतने बड़े इदारे में इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में उधर काम करता हूँ, एक और पहले उससे पहले एक इदारे में काम करता था, DI में काम करता था, मुझे नहीं पता एंड आई रियली डोंट केयर कि लोग वैसे तो आपके सामने बहुत अच्छी बात करते हैं, पीछे वो क्या करते हैं, उनको पता है कि मैं कौन हूँ, मैं किस मदद से ताल्लुक़ रखता हूँ। सो वो जो है ना वो परेशानियाँ वो उनको झटक देने की ज़रूरत है। उनको जो है वो सबसे पहले अपने अंदर क्लैरिटी पैदा करने की ज़रूरत है कि ये तासुबात, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ये रहेगी, लेकिन इसकी बुनियाद पे आप ना दुनिया से इंटरेक्ट करना छोड़ सकते हैं, ना दुनिया में मुकाबला करना छोड़ सकते हैं, ना दुनिया में आगे बढ़ना छोड़ सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि कभी भी आइडियल हालात होंगे हमारे लिए, कोई जो है ना वो अपने समाज की, अपनी कम्युनिटी की डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। सो ये थोड़ी सी मैं ज़रा इस पर क्वेश्चन करना चाह रहा था, तो अभी आपको भी पता चल गया है, मेरा भी थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता चल गया, तो आप मैं चाहूँगा आप भी जरा आपने कोई अगर जाति के जज्बात या कोई बात है वो खुल के शेयर कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। अच्छा दूसरी बात, अब हम जरा अपने टॉपिक पे शुरू करते हैं। दूसरी बात मुझे बताएं, आप में से किसी ने आप ठीक है आपको सही हो? अच्छा मुझे बता कि शायद वो है, अच्छा मुझे बताएं कभी किसी ने जहाज का सफर किया? नहीं। अच्छा, हमेशा सफर जो है ना, ट्रैवलिंग सफर करना जो है ना वो बड़ा एक एम्पावरिंग एक्सपीरियंस होता है, वो खुद आपको बड़ा मजबूत बनाता है।
اور پھر اکیلے سفر کرنا تو اور امپاورنگ ایکسپیرینس. آپ نے جہاز کا سفر کیا, کیا سب سے اہم جہاز اڑنے میں سب سے اہم کام کیا ہے جہاز کے اڑنے میں؟ ویسے بتا رہے ہیں, کچھ بھی بتا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جہاز کا سفر کیا ہے, جہاز کے اڑنے میں آپ کے خیال میں سب سے اہم کام کیا ہوتا ہے, یا واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ آف فلیئنگ؟ یہ سسٹر جی نے ایک بات کی ہے, ٹیک آف. جہاز میں ٹیک آف کرنا ہوتا ہے, جہاز میں اٹھنا ہوتا ہے. دیکھیں زندگی میں دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ٹیکنگ آف. اور اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے ٹیکسنگ ہوتی ہے, رن میں بھی آپ ایسے ہی مطلب کہ آپ ایسے جہاز ایسا پھر تیز بھی بھاگنا شروع کرتے ہیں, لیکن وہ ادھر ہی ہے. پہلے آہستہ بھاگ رہے ہیں اور تیز بھاگ رہے ہیں, آپ نے زمین ہی چھوڑ دیا, آپ ادھر ہی ہیں. ٹیکنگ آف از امپورٹنٹ. جب تک آپ زندگی میں ٹیک آف نہیں کرتے, اس زمین کو جہاں آپ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں, جہاں آپ آرام دہ محسوس کرتے ہیں, اس سے ٹیک آف نہیں کرتے تو جہاز نہیں اٹھے گا. ٹیک آف سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ اہم ہے, وہ ضروری ہے. ادروائز جو ہے وہ آپ ادھر ہی رہیں گے, آپ کسی زمین پہ رہیں گے, آپ آگے نہیں بڑھیں گے. اور وہ جو زمین ہے جس کو اگر آپ نہیں چھوڑیں گے اور صرف اس پہ ٹیکسنگ کرتے رہیں گے, وہ آپ کے لیے زیادہ کمفرٹیبل ہے. ادھر ہی آپ آرام دہ محسوس کرتے ہیں نا, وہ آپ کا کمفرٹ زون ہے. اسی طرح آپ لوگوں کے اپنے اپنے کمفرٹ زون ہیں. گھر کا کمفرٹ زون ہے, اپنی کمیونٹی کا کمفرٹ زون ہے. اگر کہیں کام کرنا ہے کریئر کے حوالے سے, اگر کہیں کام کرنا ہے تو جو مشن اسکولز ہیں وہ کمفرٹ زون ہے, جو مشن ہاسپٹلز ہیں وہ کمفرٹ زون ہے, جو مشنری ادارے ہیں وہ کمفرٹ زون ہے, جو مشنری این جی اوز ہیں وہ کمفرٹ زون ہے. کہ ہم ادھر آ جائیں گے, ہم یہ کام کر لیں گے, ہم وہ کام کر لیں گے. وہ ہماری زمین ہے, ٹھیک ہے, اس سے ہمیں اس سے ٹیک آف کرنا پڑے گا اور اس زمین پہ واپس آنا ہے. اس سے بھی میں بات کروں گا, لیکن سب سے پہلا امپورٹنٹ اسٹیپ آپ لوگوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, ٹیک آف کرنا بہت ضروری ہے. اپنی منزلیں طے کرنے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا بہت ضروری ہے. اور سب سے مشکل جو مطلب کہ سب سے زیادہ کروشل جو ایک مطلب کہ ہوتا ہے اسٹیپ جہاز اڑانے میں, وہ ٹیکنگ آف ہے. اگر ٹیک آف ٹھیک ہو گیا تو پھر جو ہے وہ آپ بلندیوں کو چھوتے چلے جاتے ہیں, چھوتے چلے جاتے ہیں. سو نمبر 1 in your personal life, in your careers, taking off is very important. Leaving that comfort zone is very important. مطلب کہ سمجھ لیں, آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو سمجھیں اس چیز کو کہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے ٹیک آف کرنا ہے, اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہے, نئی اپرچونیٹیز کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ ایک دفعہ ٹیک آف کریں گے تو پھر تو اسٹائل پھر تو ساتھ میں مطلب کہ وہ آسمانوں کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ حد جو ہے وہ آسمان ہے, پھر آپ نکل سکتے ہیں, آپ بہت آگے جا سکتے ہیں اور ایکسیل کرنا بہت ضروری ہے. سو ٹھیک, پھر اس کے بعد جب ٹیک آف کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی, اٹھتے تو رہو, لینڈنگ ابھی نہیں, ٹیکنگ آف کے بعد لینڈنگ کیا ہے آسمان. اس کے بعد ہوتا ہے آلٹیٹیوڈ, آپ گین کرتے ہیں. گیننگ آلٹیٹیوڈ از دا نیکسٹ تھنگ. ٹیکنگ آف اچھا ہوتا تھا, وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا, زیادہ مزہ آتا, بٹ ٹیکنگ آف از دا فرسٹ اسٹیپ. دین گیننگ آلٹیٹیوڈ. آپ جب ٹیک آف کرنے کے بعد پھر جہاز تھوڑا سا دیکھیں ایسے ایسے ہوتا ہے, وہ کرتا ہے, وہ اوپر اٹھتا جاتا ہے, اوپر اٹھتا جاتا ہے, اور جو اس کو آلٹیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے وہ اوپر تک جاتا ہے. تو جب آلٹیٹیوڈ گین کر رہا ہوتا ہے نا, تو جب بلندیاں چھو رہا ہوتا ہے نا وہ جہاز, تو وہ لڑکھڑاتا ہے, ٹربولنس آتی ہے.
ہم گھبراتے ہیں جب اندر بیٹھے ہوتے ہیں فوراً اسلام میں پڑھنا شروع کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے, ٹربولنس آ رہی ہے, جہاں آپ کے ذہن میں جو ہے نا اس کی کوئی سائنسی ایکسپلینیشن آتی ہے کہ ٹھیک ہے نہیں, ٹربولنس اس وقت ہوتی ہے جب آپ جو ہے کوئی سرٹن آلٹیٹیوڈ آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہو رہا ہوتا, یا موسم کا کوئی مسئلہ ہے یا کیا مسئلہ ہے, اس وجہ سے ٹربولنس ہے. سو ریشنلٹی بھی ہے اس کے پیچھے, لیکن وہ ٹربولنس ہوتی ہے جب آپ ایک دفعہ ٹیک آف کرنے کے بعد آپ جب اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو ٹربولنس ہوتی ہے, مشکلات آتی ہیں, آپ گڑبڑاتے ہیں, لیکن پھر آہستہ 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 وہ سیٹل ہوا چلا جاتا ہے. اور پھر جب وہ اس کا ریکوائرڈ آلٹیٹیوڈ بلندی میں وہ پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر اسٹیبل ہو جاتا ہے اور پھر وہ آگے رما ہوتا ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ سارا کام اس کے شروع کے 20-25 منٹ میں ہو جاتا ہے, سارا جو سب سے زیادہ کروشل جو کام ہے. سو آپ کی زندگی میں آپ کے کیریئر میں بھی یہ ایسے ہی ہے, جب آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑتے ہیں نا تو شروع میں مسئلہ ہوتا ہے, آپ کو ٹربولنس آتی ہے, کیا انوائرمنٹ میں لوگ اس طرح باتیں کریں گے, ادھر تو ہم پنجابی بھی صحیح طریقے سے نہیں بول سکتے, ادھر تو ہمیں زبان دوسری بولنی پڑے گی, ادھر لوگ جو ہے وہ بار بار زیادہ لوگ مطلب کہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں بڑا کوئی جو ہے نا وہ اسے انٹریکٹ کرنے میں مسئلہ ہوگا. فیلڈ نہیں ہے ہمارے گھر میں, تو کوئی ہمارے گھر میں تو پہلے ٹیچرز نہیں ہیں, نرسز نہیں ہیں, لائرز نہیں ہیں, اور یہ تو ہمارے گھر میں تو یہ ڈاکٹر نہیں کبھی کوئی رہا, ہمارے گھر میں یہ کوئی پروفیسر نہیں کبھی کوئی رہا ہمارے. سو وہ ایک آپ کو, کیونکہ آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ رہے ہیں تو ایک مسئلہ یہ تھا, وہ ٹربولنس آئی, لیکن وہ ٹربولنس جو ہے وہ جو مشکلات ہیں, وہ جو دشواریاں ہیں, وہ آہستہ 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 with your resolve, with your rational thinking, with your belief, آپ جو ہے وہ ان پہ قابو پا لیتے ہیں. جب تنظیمیں بناتے ہیں نا, میرے کام ہمارا یہی رہا ہے, میں ادارے سے وابستہ تھا جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں کمیونٹی آرگنائزیشن بناتے ہیں, تو وہ ان میں بھی ایک جو سب سے اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے سب سے پہلا مرحلہ جو ہے کمیونٹی آرگنائزیشن کو بنانے میں, جس طرح کے آپ یوتھ گروپس ہوتے ہیں, ووٹر فارمیشن ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد سب سے فارمنگ کے بعد جو سب سے بڑا جو ہے نا وہ آتا ہے اس کا مرحلہ, وہ آتا ہے اسٹارمنگ کا, کہ فارمنگ کے بعد یکدم جو ہے نا وہ ایک اسٹارمنگ ہلچل مچ گئی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, سارے آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, یہ ہونا چاہیے, ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ نارمنگ کا مرحلہ آتا ہے, وہ نارملائزیشن کی طرف جاتے ہیں اور پھر پرفارمنگ کی طرف جاتے ہیں. سو اسی طرح زندگیوں میں بھی جب ایک دفعہ ٹیک آف کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر گیننگ آلٹیٹیوڈ سے پہلے آپ کو ٹربولنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر تیسری جو اہم چیز ہے وہ آلٹیٹیوڈ گین کرنے کے بعد اس کو مینٹین کرنا ہے, کہ آپ اس کو پھر آپ نے رکھنا بھی ہے, اس آلٹیٹیوڈ پہ لے کے بھی جانا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ مسلسل اپنی اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, نالج اینڈ اسکلس. اپنے علم میں بھی اضافہ کرتے جائیں, اپنی مہارتوں میں بھی اضافہ کرتے جائیں. کمپیوٹر کا استعمال صرف فیس بک نہیں ہے, فیس بک بھی کریں, اٹ از ویری امپورٹنٹ, اچھی بات ہے, ڈاکٹر ہے, لیکن جو اسکلز آپ نے سیکھنی ہے اس میں اضافہ کرتے رہیں, مسلسل 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 اضافہ کریں اپنی اسکلس میں, اپنی مہارتوں میں. اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے تو پھر ہر قسم کی لکھائی کے لیے آپ کو, یعنی آپ کو انگریزی اردو جو بھی ہے آپ فکشن لکھنا شروع کریں. آپ کہتے ہیں میں کہانی لکھ سکتا ہوں تو پھر کہانی لکھیں. آپ کہتے ہیں میں رپورٹ لکھ سکتا ہوں تو پھر رپورٹ لکھنا شروع کریں. آپ کہتے ہیں میں کوئی اگر آپ نے کوئی کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا منصوبہ بنانا ہے, میں پروپوزل لکھ سکتا ہوں تو وہ لکھیں. آئی ایم شیور ادھر تو شاعر بھی ہوں گے, کرسچن یوتھ ہے وہ ضرور کوئی شاعر ہوں گے, ادھر کوئی گانے والے ہوں گے, ادھر جن کی آوازیں بڑی اچھی ہیں, وہ گا سکتے ہوں گے. تو اس میں کوئی اور معذرت کے ساتھ لیکن چرچ کا بھی کانٹریبیوشن صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آلٹر وائس بننی ہے یا کوائر کا حصہ بننا ہے. تو کوائر کا حصہ بن کے آپ نے اپنی اس میں ایک سنگنگ ابیلٹی جو ہے اس کو بھی باہر
اگر آپ لکھ سکتے ہیں, آپ اگر گیت لکھ سکتے ہیں, اگر آپ شاعری لکھ سکتے ہیں, اگر آپ کہانیاں لکھ سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی اپرچونیٹیز ہیں, اندر بھی ہیں, چرچ کے اندر بھی موجود ہے, چرچ سے باہر بھی موجود ہے. تو جو اپنے کریٹو سائڈ ہے اس کو ضرور پرسیو کریں, ان ایبلٹیز کو سامنے لے کے. سو وہ آلٹیچیوڈ کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرنا پڑے گا, آپ کو مسلسل اپنی مہارتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہے کہ پھر ہم نے کوشش کرنی ہے, ظاہر ہے پھر جہاز جو ہے وہ اپنے منزل پہ پہنچتا ہے, جس کو ہم لینڈنگ کرتے ہیں. یہ ان سب کے کرنے کے ساتھ ہی ہم اپنی منزل پہ وی کین ریچ ٹو آور ڈیسٹینیشن, کین گیٹ ٹو آور ڈیسٹینیشن, جو ہماری منزل ہے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اور اس سارے عمل میں کمپنی آف دا فیلو پیسنجرز میکس اٹ ورتھ. جو ساتھ سفر کرنے والے لوگ ہیں نا, ہم سفر ہیں, ان کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے, اور وہ سفر کو اچھا بنانے میں, کامیاب بنانے میں, مزیدار بنانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں. سو ایک تو آپ اپنی ذاتی زندگیوں کو, اپنے ذاتی کیریئرز کو پرسیو کریں گے, لیکن ادھر آپ کو اکٹھے کرنے کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک جڑے بھی ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکنگ بھی پیدا کریں, بجائے اس کے کہ میں کوشش کروں کہ میں اگر کسی ایک ادارے میں کام کر رہا ہوں تو میرا کوئی یار دوست, میرا کوئی جاننے والا, میرا کوئی ساتھی جو ہے نا وہ ادھر نہ ہو, کیونکہ اگر وہ آ گیا تو وہ بھی اتنا ہی کامیاب ہو جائے گا. یہ والی جو اپروچ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے کہ اپنے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے کی لتا کٹنے والا صاحب, وہ نہیں ہونا چاہیے. کہ اگر اپرچونٹی ملی ہے تو کوشش یہ کریں کہ دوسروں کے لیے بھی اپرچونٹیز کریٹ کریں. اگر مجھے موقع ملا ہے, آپ کو موقع ملا ہے, اس لیے ہم میں سے کسی کو موقع ملا ہے, ہمیں بھی موقع دینے میں بہت سارے لوگ شامل ہوں گے, تو ہمیں بھی اسی طرح دوسروں کے لیے موقع بننا چاہیے اور موقع پرووائڈ کرنے چاہیے. اور وہ ہم سفر جو آپ کے ساتھ اس سفر میں ہوں گے, آپ خوش ہوں گے تو دیکھ کے کہ یار میں یہ اس طرح تھا, یہ ادھر ہے, میں اس طرح تھا, میں ادھر. سو وہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کے ساتھ جو فیلو پیسنجرز ہیں, ٹھیک. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ذرا یہ کیا ہے, کس کا لکھی ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ اس سے کیا بات ہے, یہ لال گیند اور سفید گیند کیا کہاں استعمال ہوتی ہے, کیوں استعمال ہوتی ہے؟ اچھا ایک کوئی آپ مجھ سے بتائیں جو کرکٹ کا شوقین ہے, آپ بتائیں ٹیسٹ کے لیے کون سی استعمال ہوتی ہے؟ اچھا, اور ون ڈے کی بجائے اس کو آپ ہم لے آتے ہیں T20, ٹھیک ہے. اچھا مجھے دیکھیں, لائف از اے ٹیسٹ میچ, ڈونٹ ٹریٹ اٹ ایز اے T20. آپ میں سے کرکٹ کتنے لوگ شوق سے دیکھتے ہیں, کھیلتے ہیں؟ سارے دیکھتے کھیلتے ہیں. اچھا آپ میں سے کوئی نہیں دیکھتا یہ کیونکہ میں نے اپنے گھر میں اپنے ارد گرد کو بڑے شوق سے لڑکیاں دیکھتی ہیں. اچھا زندگی جو ہے نا ٹیسٹ میچ, اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز اے ٹیسٹ میچ, اٹ از ناٹ اے T20 میچ. 20 اوورز کا میچ نہیں ہے, لمبی گیند ہے, لمبی گیند ہے. سو پریشان نہ ہوں کہ اگلی گیند میں موقع ملے گا, دوبارہ چانس ملے گا. زندگی میں اگر ایک دفعہ ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ ینگ لوگ ہیں, آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں, وقت آپ کے ساتھ ہے, ٹائم از آن یور سائڈ. آپ نے تو ماشاء اللہ بڑی لمبی مطلب کہ زندگی گزارنی ہے. سو گھبرائیں نہیں, اگر پہلی دفعہ کسی نے کوئی بات کر دی, کسی نے کسی ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑ گیا, کسی کالج میں ایڈمیشن نہیں ملا, کوئی نوکری نہیں ملی, کہیں کا ویزا نہیں لگا, نہ دل نہ چھوٹا کرے, نہ گھبرائیں, ہوتا ہے. اور ایک نیچرل آپ کے پاس
रिएक्शन होगा कि आप थोड़ी देर के लिए हार्ट ब्रोकन होंगे, बट इट हैपेंस, और ये सबके साथ होता है। सो जिंदगी जो है ना वो टेस्ट मैच है, वो दोबारा आपको मौका देगी, आपको दोबारा मौका मिलेगा। सो बजाय इसके कि जो पिछली आपका आपसे मौका गया है उसको रिग्रेट, उसको सिर्फ उस पर पछतावा जाहिर करते रहें, तैयारी करें, अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करें, अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करें, वो पिछले के रिग्रेट करने में कोई फायदा नहीं है, वो हो गया है। उसको जरूर, अगर उसमें कोई गलतियां हुई हैं तो उनको जरूर अपने ज़हन में रखें और कोशिश करें कि उन गलतियों को ना दोहराएं। वैसे मैं नहीं मानता कि आप जवान हैं और गलतियां ना करें, आप बार बार गलतियां करेंगे और करते रहना चाहिए। आप खुद उन गलतियों से सीखते हैं, हर किस्म की गलतियां हैं, चाहे आप जो है वो कोई बुरे रिलेशनशिप रखते हैं, कोई जो है वो पढ़ाई में आपसे गलती हो गई है, घर के मतलब के खानदान में कोई ऐसी बात कर दी आपने, ऐसा काम कर दिया जिसको गलती के ज़बर किया जाता है, तो वो गलतियाँ तो आप करेंगे और करनी चाहिए, आपकी उम्र है, और उन गलतियों से आप सीखते हैं, सीखे ना सीखे, लेकिन आपको पता होता है कि यार ये गलती करना ठीक है, ये गलती शायद करेंगे तो मसला होगा। सो उसको जिंदगी को शुड बी ट्रीटेड एज अ टेस्ट मैच, नॉट एज अ टीम। ठीक है, अभी करना है, अभी होना चाहिए, अभी सब कुछ जो है ना वो मतलब कि ठीक हो जाना चाहिए हमारे लिए। इधर आए हैं हम, यूथ सेमिनार अटेंड किया, इधर ही सारी गेम वाली सेट हो जानी चाहिए, ये नहीं होगा, T20 मैच नहीं है, और ये जो है ये एक टेस्ट मैच है, इसको उसी तरह नहीं, दोबारा मौका मिलेगा। अच्छा, और मुझे आपकी जो है ना जुमाइयों से अंदाजा होता है कि शायद कैसे आपको बोल रहा हूँ और आपको कम मौका मिलेगा। सो अभी आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। सो कोशिश करें कि बार बार कोशिश करते रहें। एक दफ़ा अगर किसी नाकामी का सामना करना पड़ा है तो उसको जो है ना वो पीछे रखें और अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ इज एन इक्वलाइजर। जिंदगी जो है वो एक इक्वलाइजर है, वो चीज़ों को बराबर करती है। अब ऐसा मतलब कि आपका बुरा दिन गुजरा होता है और बड़े आप परेशान होते हैं, मतलब कि डिस्टर्ब, गंदा दिन गुजरा है, काम में बुरा, बॉस ने डांटा, ये किया वो किया, दिहाड़ी नहीं लगी, पैसे नहीं मिले, शाम को एक फोन ऐसा आता है या मैसेज ऐसा आता है कि आपकी बातें मिल जाती हैं, सारा मूड जो है वो ठीक हो जाता है, होता है। और जिसके साथ नहीं होता वो दोबारा जरा करे कोशिश की, मुझसे कहा कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, खुश रहना बहुत जरूरी है। डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, जो चीजें आपको खुश करती हैं वो बार बार करें। सो एक पूरे दिन की थकावट जो है ना वो आप ठीक हो जाते हैं। सो जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, लाइफ इज एन इक्वलाइजर। इतनी आपके साथ मतलब कि आपके ख्याल में इतनी डिस्क्रिमिनेशन होगी, इतनी बुरी चीजें होंगी, आपको नौकरी नहीं मिली, आप पढ़ाई आपकी छूट गई, पढ़ाई आप अपनी मुकम्मल नहीं कर सके, हम वैसे सारे मतलब कि जो है ना ज़्यादातर गरीब खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ठीक है, हमें वो सहूलियात नहीं मिली, हमें वो चीज़ें नहीं मिली जो हम दूसरों के लिए तो देखते हैं और अपने लिए एस्पायर करते हैं, लेकिन फिर ज़िंदगी में हमें बाज़ औक़ात ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो शायद दूसरों को बेहतर नहीं आती या दूसरे बहुत पीछे रह जाते हैं। सो ज़िंदगी को इक्वलाइज करती है चीज़ें, और आपके साथ भी होंगी, हमसे पहलों के साथ हुई है, आपके साथ भी होंगी, हम सबके साथ होंगी। सो घबराएं नहीं उस पर, मुसलसल जो है वो इन चीज़ों को समझते रहें, देखते रहें और कोशिश करें कि इसको टेस्ट मैच के तौर पर ट्रीट करें। करना क्या है, मेरा ख्याल है जो मैंने सीखा, अभी मैं एक वो सुन रहा था, एक हमारे टीचर है उससे भी हमें यही कहा, 3 चीज़ें जो है ना मेरा ख्याल है आपको अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए, जो आपको आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में भी मदद देंगी, आप भी एक एतमाद पैदा करेंगे
آپ کے جو بھی کریئر گولز ہیں, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, اس میں بھی مدد کریں گے. ٹو تھنگ دیٹ یو فیل, جو آپ سمجھتے ہیں آر امپورٹنٹ, ایسا کام کریں, ایسی چیزیں کریں زندگی میں, کریئر میں, دیٹ یو فیل آر امپورٹنٹ, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم کام ہے, یہ ایسے ہی نہیں ہے. یعنی میں تو خوش قسمتی ہے کہ میں نے وہ کام کیے ہیں جو باقی لوگ کہتے تھے کہ مطلب کہ ایسے ہی ہے, اور بھی این جی اوز میں ایسے کرتے ہیں, پروپوزل بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ہوتا اوپر. لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے وہ کام کیے ہیں جو آئی تھی آج امپورٹنٹ. آپ لوگوں کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں جو چیزیں آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے, تو وہ لوگ کہیں گے نا. ایک تو ہمارا ایک بچپن میں ہمارے بڑے بھائی ایک دوست کے طرح کے تھے, تو وہ پتہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی, لوگ جو ہے وہ خود بہاولپور گورنمنٹ اسکول میں پڑھے ہوتے تھے, کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بڑے ادھر کے مشہور ٹیچر تھے, کہتے ہیں لوگ آ کے ان سے پتہ کیا پوچھ رہے تھے, لوگ نے صاحب کوئی کام شام بھی کریں گے اور کوئی پڑھا نہیں رہے اسکول سے, لیکن ان کے لیے تو وہ بڑا امپورٹنٹ کام تھا. سو لوگ جو بھی کہیں, لوگ آ کر آپ کو کہیں کہ مطلب کہ ٹیچنگ کرتے ہو کہ کوئی کام شام بھی کرتے ہو, لیکن آپ کا خیال ہے کہ ٹیچنگ از امپورٹنٹ ہو ہے, یہ چیز آپ کو کانفیڈنس دے گی, یہ چیز آپ کو سیٹسفیکشن دے گی. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں, یہ حقیقتاً آپ یو ول انجوائے. آپ تھوڑا سا لوگوں کو ذرا مطلب کہ جو کہتے ہیں ٹائپ کا جب ہم وہ کریں گے نا, وہ امپورٹنٹ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام امپورٹنٹ ہے, آپ خود کنونسڈ ہیں, آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی کمانا امپورٹنٹ ہے, تو وہی کریں. ٹھیک ہے, چاہے باقی لوگ کہیں کہ نہیں یہ اس طرح نہیں, آپ کو یہ کرنا چاہیے, آپ کو وہ کرنا چاہیے, آپ کو پڑھائی مکمل کرنی چاہیے, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ نے ایک انٹرپرینور بننا ہے, آپ نے جو ہے وہ اپنا اسمال بزنس انیشیٹ کرنا ہے, پھر اس کے ذریعے کیسے کام کرنا ہے, اس کے ذریعے کیسے مدد کرنی. ڈو دیٹ اف یو فیل دس از امپورٹنٹ, پلیز ڈو دیٹ. دوسری چیز, وہ کام کریں جو دلچسپ ہو. تھنک دیٹ یو فیل آر انٹرسٹنگ, وہ ضروری ہے. ادھر آنا, یوتھ سیشن, یوتھ کانگریس اٹینڈ کرنا, یو فیل اٹ انٹرسٹنگ, تو وہ کریں. صرف یہ موٹیویشن نہیں ہونی چاہیے کہ فاضل جی نے کہا ہے, فیضل جی نے کہا ہے, تو ہمیں 4 دن گزارنے ہیں, 6 دن گزارنے ہیں. آپ محسوس کریں اور پھر اس کا مزہ بھی لیں یار. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ انٹرسٹنگ ہے, یو ول گیٹ ٹو نو پیپل ہیئر, آپ کی دوستیاں بنیں گی, آپ ایک دوسرے کو جانیں گے, سمجھیں گے, نیٹ ورک کریں گے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دلچسپ کام ہے. اس سے جو میرے اپنے ایمبیشنز ہیں, جو میری اپنی صلاحیتیں ہیں, ان میں نکھار آئے گا, وہ کام کیا جائے. اور یہی آپ زندگی میں بھی وہ کام کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے کریئرز میں بھی وہ کام کرنے چاہیے جو آپ کو لگے کہ وہ دلچسپ ہیں, وہ انٹرسٹنگ ہیں. نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی اور اپرچونیٹی مل جائے گی. تیسرا, واٹ یو فیل آر فن تھنگس, وہ کام کریں جس میں مزہ آئے, جس میں خوشی ملے آپ کو. اور وہ بھی اگین, آپ کو گانے میں مزہ آتا ہے گائیں, آپ کو شاعری کرنے میں مزہ آتا ہے شاعری کریں, آپ کو ڈانس کرنے میں مزہ آتا ہے ڈانس کریں, آپ کو کھیلنے میں مزہ آتا ہے کرکٹ کھیلنے میں مزہ آتا ہے, آپ کو فٹ بال کھیلنے میں مزہ آتا ہے, وہ کام کریں. یہ سارے کام کریں, یہ امپورٹنٹ ہیں, اور یہ عمر ہے آپ کی کہ آپ یہ کام کریں. اور ایک اور چیز, تھوڑے انقلابی خیالات کو بھی ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ, جب آپ باقی چیزوں سے ریلیکس ہوں گے نا, تو آپ کے ذہن میں خود کچھ انقلابی خیالات میں آنے شروع ہوں گے. ان انقلابی خیالات کو, خوابوں کو پرسیو کریں. وہ کیوں پرسیو کرنا ضروری ہے؟ بس آخری بات ہے, میرا خیال ہے کہ میرا مجھے 5-7 منٹ آپ دیکھیں. اس سارے کام کو کرنے کے ساتھ ساتھ 3 جو ہے نا وہ عربی کے لفظ ہیں, اور وہ مطلب کہ اردو میں بھی ان میں سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ ہے مستضعفین, زور سے نکلا, کمزور, ضعیف بولا, کمزور, مستضعفین. مستضعفین کا مطلب ہے دا پاور لیس, کمزور. پاور لیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
है? कोई एक बताए ना, जिसके पास कोई ताकत ना हो, जो कमजोर हो, ठीक है। दूसरा लफ्ज है मुस्तकबरीन, अकबर, तकब्बुर, गरूर, मुस्तकबरीन, द पावरफुल, जो क्या है, पावरफुल क्या है, जो ताकत रखते हैं, जो ताकतवर लोग हैं। और तीसरा लफ्ज है लियाकत। व्हाट इज लियाकत? लियाकत क्या होती है? लियाकत अंदर नहीं, लियाकत क्या है? वैसे विजडम, आपकी। देखिए आप सारे माशाल्लाह बड़े अच्छा जाएंगे, आप बड़ा आगे निकलेंगे, आई एम वेरी होपफुल। लेकिन एक बात याद रखें, जो इन सारी चीज़ों को जो शुरू से मैं कह रहा हूँ ना कि टेक ऑफ करें, कंफर्ट जोन से निकलें, फिर गेन योर ऑल्टीट्यूड, फिर उसको मेंटेन करें और अपनी मंजिल तक पहुँचें, और उसके लिए आप अपने इल्म में इजाफा करें, आप अपनी महारतों में इजाफा करें। जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आप समझें, हमेशा जो इनकलाबी है, हमेशा अपनी लियाकत को मुस्तज़फ़ीन के लिए इस्तेमाल करें, मुस्तक़बिलीन के लिए नहीं। Use your wisdom for the powerless, for the weak, not for the powerful. ये बात आपको जानना है। जो आपके पास अक्ल है, जो आपके पास महारत है, जो आपके पास नॉलेज है, वो ऐसे ही मतलब कि और ये कहीं भी ये आपने अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करनी है, जो कमजोर हैं, जो पावरलेस हैं। ये चाहे चर्च के अंदर की बात होगी या चाहे चर्च के बाहर की बात होगी, हमेशा अपनी लियाकत, अपनी विजडम, उनका जो असल हकदार है या वो पहुंचनी चाहिए, वो उन मुस्तज़फ़ीन तक पहुंचनी चाहिए, वो उन पावरलेस लोगों के लिए होनी चाहिए, वो उन कमजोर लोगों के लिए होनी चाहिए। ये नहीं है कि हुक्मरानों के आगे पीछे करते रहें, पैसे वालों के आगे पीछे करते रहें, जिसके आगे ताकत है उसके आगे पीछे करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है हजारों उनमें से होंगे जो कासारसी करते थे, चापलूसियाँ करते थे, किसी खास जो है वो टीचर की, किसी खास प्रिंसिपल की, किसी खास फादर की, किसी खास डायरेक्टर की, किसी खास जो है वो हुक्मरान की। वो नहीं, आपने अपना जो इल्म है, आपने अपनी जो लियाकत है, आपने अपनी जो विजडम है, वो कमजोर लोगों के लिए इस्तेमाल करनी है। और हम जो है वो एक वैसे फिर उसको कोई गैस लगाने की जरूरत नहीं है कि हम बड़े माड़े लोग हैं, हम बड़े कमजोर लोग हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी में ज़्यादातर जो लोग हैं, ज़्यादातर जो अफराद हैं, वो कमज़ोर हैं अपने माशी हालात की वजह से, अपने समाजी हालात की वजह से, अपने सियासी हालात की वजह से। तो उस लियाकत को, उस विजडम को उन लोगों के लिए इस्तेमाल करें। कभी किसी ऐसे काम का हिस्सा ना बने जिससे आपको लगे कि नहीं यार, इससे तो कमज़ोर लोगों का नुकसान हो रहा है और ताकतवर लोगों का फायदा हो रहा है। सो ये जो इनकलाबी ख्यालात हैं ना, ये भी ज़रा अपने दिलों में पैदा करें कि आपने सारा काम जो करना है, जो सारी कामयाबियाँ समेटनी है, जो सारा इल्म इकट्ठा करना है, जो सारी महारतें सीखनी है, वो किनके लिए सीखनी है? वो कमज़ोर लोगों को मदद देनी चाहिए, वो कमज़ोर लोगों को फायदा देना चाहिए। ये नहीं है कि आपने जो है बस करके मतलब कि जो है वो किसी अच्छे उहदे पे पहुंच गए हैं, अब आपका सबसे पहला मकसद ये है कि अपने आप को जो है ना वो क्या वो डी क्रिश्चियनाइज करना है। मैंने अपनी बिल्कुल से याद है कि मेरा कोई जगह में मसला है, छोड़े ना आपको के बोलना, ठीक है, वो कौन दिए ये है ना, गली मोहल्लों में इनमें जाना नहीं है, ये मेरी दोस्तियाँ नहीं हो सकती इनके साथ। दोस्ती तो खैर पर्सनल जाती वो चीज़ है, तो जिससे मर्जी आप रखें। लेकिन और ये सिर्फ मैं मजहब के तौर पे बात नहीं कर रहा कि कोई आपके हम मजहब हो, जो भी कमजोर है, जो भी पावरलेस है, उसके साथ खड़ा है, उसके साथ है।
ख्याल है मेरा तो खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई आपका कोई सवाल कमेंट है तो मैं अभी कोई 5-10 मिनट उनको जरूर आपसे बात करने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको वेरी मच भाई साहब। हमारे जो बहुत आगे बात का बहुत है उनको आपके सेशन से बड़ी मोटिवेशन मिली है और वो बातें आपने बड़े ग्रास रूट लेवल से बहुत बड़ी टेक्निकल बात की थी और मैं समझता हूँ कि हमारे जो यूथ यहाँ पे बैठे और जिनका काफी डायरेक्ट कम्युनिटीज के अंदर से है उन लोगों को कहीं ना कहीं ये बातें ये चीजें जो हैं वो इन फ्यूचर गाइडलाइन देगी और कहीं ना कहीं से वो ये चीजें उनके माइंड में ऑलरेडी थी जिनको वो फेस कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने आपकी ये सारी बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनी है और उनकी तालियों ने आपको तराजे तहसीन भी पेश की है। थैंक यू वेरी मच। और एक बात बताता चलो, जैसे जिशान साहब ने कहा है कि स्काइज आर द लिमिट्स, आसमानों तक जब भी हमारी सारी यूथ के लिए हम जहाँ तक जाना चाहिए ये हम लोगों पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से अपने आप को आप सेल्फ मोटिवेटेड भी हो सकते हैं, आप लोगों से मोटिवेट भी हो सकते हैं और आप रीडिंग के साथ भी दूसरों के कैरेक्टर के साथ भी ये मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने आगाज किया था और बताया था एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन का और उसके बाद उन्होंने एक टेक ऑफ का भी बयान किया, तो मैं उनकी बात को एक सेकंड करता हूँ कि अगर हम जहाँ पे हम अपना एक टाइम कर लेते हैं कि ये हम लिमिट्स के हमने एक ऐसी बेहदों तक जाना है जिसकी कोई हद नहीं, हमने इतना कामयाब होना है, तो उसके लिए कभी भी जो शॉर्टकट्स हैं वो कामयाब नहीं होते। आप एग्जाम्पल ले लें, उन्होंने जहाज की एग्जाम्पल दी थी, एरोप्लेन की, तो अगर हम अपना सफर या कहीं जाते हैं तो अगर हम मोटर बाइक बाइसाइकिल या अपनी गाड़ी से जाते हैं और जाके अगर वापस आते हैं तो एक कितनी देर लगेगी, 1 मिनट लगेगा और जहाँ से भी होंगे हम मुड़ के आ जाएंगे जल्दी से वापस। लेकिन अगर हमें जहाज से वापस ही मुड़ना पड़ा तो जहाज अपना सफर बहुत दूर तय करके घूमता घुमाता उसी जगह पे फिर बहुत देर लगती है। ये टाइम टेकिंग चीज होती है, लेकिन इसका मकसद ये होता है कि सफर के साथ आप अपनी कामयाबी को एंजॉय करें और उसके लिए मेहनत करें। नजीब विपक्ष राय के फिलहाल में कारितास पाकिस्तान पिंडी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं मिस्टर कामरान सदात, जिनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, यूथ डेवलपमेंट के साथ और लोगों के साथ और नौजवानों के साथ वो बातचीत करते आए हैं और अभी तक उन्होंने बहुत अच्छी मोटिवेशन स्किल्स के साथ नौजवानों के लिए काम किया है। मैं आपकी भरपूर तालियों में उनको दावत दूंगा और वहाँ से बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। आपकी तालियां मुझे शो कर रही थी, दिखा रही थी कि आप लोग जो है अभी तक एक्टिव हो। सबसे पहली चीज़ कि मैं अपनी मुख्तसर सी बातचीत का आगाज़ करूँ, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं आर्चबिशप डॉक्टर जोगत बख्शर हमारे चौपाने आका का कि उन्होंने हम सबको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मौका दिया है कि हम सब यहाँ पे करते हैं। मैं यही कह रहा कि आप सब लोग, हम सब लोग यहाँ पे करते हैं ताकि एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे के साथ सीखें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट। आप लोग पूरी डायसिस से, मुख्तलिफ पैरिशेस से, मुख्तलिफ जिलाओं से आए हैं, इससे पहले आप एक दूसरे को नहीं थे जानते। तो ये जो एक ऐसा मौका 5 दिन के लिए आपको मिला है, पहली बात तो ये है कि उसका भरपूर फायदा उठाइए। और निशान साहब ने आज जो आपका पहला प्रैक्टिकल दिन था उसके लिए एक इंतहाई ज़बरदस्त टोन, एक बेस सेट करती है कि आपने 5 दिन आपने यहाँ पे करना क्या है, रहना कैसे है और क्यों रहना है। हमारे जो आज का सेशन जो हमने ऑर्गेनाइज किया आप लोगों के लिए, वो था बेसिकली कैरियर बिल्डिंग पे, कैरियर गाइडेंस पे।
صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ کس طرح آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم کیریئر گائیڈنس کی، کیریئر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں، اپنے مستقبل کے تعین کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں ہوتی ہے، جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اسکلس کیا ہیں. آپ اپنی اسکلس کو دیکھتے ہو، آپ اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہو، آپ اپنے پڑھائی کو دیکھتے ہو، آپ اپنی اپرچونیٹیز کو دیکھتے ہو. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ ہمارے پاس آج کی یوتھ کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے، تو یہ آج آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو یہ آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں گاؤں میں رہتا ہوں، میرے پاس وہ نہیں ہے، تو انٹرنیٹ آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے. آپ کے پیرشز آپ کو اپرچونیٹی دیتے ہیں، آپ کے دوست احباب آپ کو اپرچونیٹیز دیتے ہیں. لیکن جو ہمارے یوتھ کا جو سب سے بڑا کمی ہمیں فیل ہوئی اس سارے پروگرام کی کو آرگنائز کرنے کے لیے، جو ہماری مین تحریک تھی، وہ تھی ڈائریکشن، سمت کا تعین. کہ ہماری یوتھ کے پاس وہ ڈائریکشن نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. ہم میٹرک کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پڑھائی میں اچھا نہیں ہوں، میں آرٹس میں پڑھ لیتا ہوں، میں سائنس میں پڑھ لیتا ہوں. اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں، ایف اے کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، تو ہم لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھائی صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، ایک کاغذ کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے. وہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی زندگی میں بہت اہمیت ہے. لیکن ہم شروع سے اپنے جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، جو ہم بننا چاہتے ہیں، اس کا ہم تعین نہیں کرتے. اور وہ ڈائریکشن لیس ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کسی منزل پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں. آپ لوگ پڑھائی میں مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جو میٹرک یا میٹرک سے اوپر ہو، آپ لوگ بڑی اچھی اسکلز ہیں آپ کے پاس. ذیشان صاحب نے ایک بات کی جو آپ لوگوں کو خاص طور میں شاید آپ لوگوں نے نوٹ کی تھی، کہ انہوں نے بتایا آپ کو کہ آج کل یہ نہیں چلے گا کہ جی تھوڑا سا کام کر لو، تھوڑی سی پڑھائی کر لو، اور وہ جو انگریزی میں ایک مثال ہے کہ جیک آف آل ٹریڈس بن جاؤ، ماسٹر آف نان. آپ سارے کام تھوڑے تھوڑے تو کر لو، لیکن اس میں آپ ترقی نہیں کر پاؤ گے، اس میں آپ ایکسل نہیں کر پاؤ گے. آج جس طرح ہماری جو مسیحی قوم ہے وہ کیوں اتنی پیچھے؟ کیونکہ ہماری یوتھ کے پاس وہ ساری چیزیں، وہ سارے ٹیلنٹ، وہ سارے ریسورسز، وہ ساری اپرچونیٹیز تو ہیں. میں کبھی اس بات کو نہیں مانتا، میں کہیں پہ کسی بھی پروگرام میں جاؤں اور وہاں پہ لوگ یا یوتھ ہیں، لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہمارے پاس اسکلز نہیں ہیں. یہ سارا کچھ آپ کے پاس ہے، ہوتا ہے. امپورٹنس یہ صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایکسپلور کیسے کرتے ہو، اپنے آپ کو ایکسپلور کیسے کرتے ہو. جو آپ کے اندر ایبلٹیز ہیں، جو آپ کے اندر اسکلز ہیں، جو آپ کے اندر پیشن ہے، اس کو باہر دیکھو، اس کو سمجھو، اس کو جانو، اس کو دیکھو. جب وہ چیز آپ کے اندر سے باہر آ جاتی ہے، آپ اپنے پیشن کو، آپ اپنے جذبے کو، آپ اپنے شوق کو دیکھ لیتے ہو، تو پھر آپ اپنے مستقبل کا تعین کر پاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے. ہمارے 20-25 سال پہلے تو اپرچونیٹیز ہی بہت لمیٹڈ تھی. 4-5-6 قسم کے پروفیشن ہوتے تھے جس میں لوگ انہی کاموں میں آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے. آج کی یوتھ کے پاس تو لامحدود آپشنز ہیں، بہت سارے آپشنز اسٹڈی میں ہیں آپ کے پاس، بہت سارے آپشن اسکلز میں ہیں آپ کے پاس. مسئلہ صرف کیا ہے کہ ہمیں وہ پتہ ہی نہیں چل پاتا. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یار مجھے فزکس پسند ہے یا مجھے کیمسٹری پسند ہے یا مجھے میتھ پسند ہے. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایزی کس میں ہیں. جو جیسے ذیشان صاحب نے کہا تھا نا، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے اگر ہم زندگی میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات جیسے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آپ
ضرور مد نظر رکھیے گا آنے والی تمام زندگی میں کہ آپ اکیلے پردے والے نہیں ہیں. آپ کے ساتھ آپ کا خاندان جڑا ہے, آپ کے ساتھ آپ کی قوم جڑی ہے, آپ اس کی پہچان ہیں. اگر آپ کیا نام بیٹا آپ کا دائم, اگر دائم جو ہے وہ کہیں پہ دنیا میں بھی جاتا ہے تو وہ صرف دائم نہیں رہے گا, وہ ایک مسیحی پاکستانی لڑکا رہے گا, وہ اس کی پہچان ہے. اپنی پہچان کو برقرار رکھنا آپ لوگوں سے آپ میں, اور اپنی پہچان کو, اپنی قوم کو, اپنے خاندان کو, اپنے آپ کو اگر آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں, آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, تو آپ کو پروفیشنل فیلڈز میں پروفیشنل بننا پڑے گا. ٹیچنگ, نرسنگ, ڈاکٹرز, انجینئرز, پائلٹس, سائنٹسٹ, لامحدود آپشنز ہیں آپ کے پاس. ہر چیز کی اویلیبلٹی ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے اسٹڈیز بہت مہنگی ہیں تو آپ کے پاس آن لائن آپشن موجود ہیں, کم پیسوں کے ساتھ انسٹیٹیوٹس موجود ہیں. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے اس چیز کے لیے تیار کریں. آپ دیکھیں کہ مجھے جانا کس طرف ہے. جب آپ اپنے کیریئر کی بات کرتے ہیں, جب آپ اپنے اسکل بلڈنگ کی, آپ کی کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں, تو پہلے آپ دیکھیں کہ میں بننا کیا چاہتا ہوں. اور جب آپ نے یہ تعین کر دیا کہ میں بننا کیا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر اس کے لیے پیشن کتنا ہے, جذبہ کتنا ہے. آپ کے اندر اس کے لیے جو سیکھنے کے لیے, اس کام کو کرنے کے لیے وہ اسکلس کتنی ہیں. اگر ٹائم جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بننا چاہے اور وہ بایولوجی میں بہت اچھا ہو, لیکن اس کے گھر والے یہ کہ نہیں یار تم انجینئر بن جاؤ, تم پائلٹ بن جاؤ, تم یہ کر دو, وہ کر دو, تو وہ اس کا کام میں ٹائم وہ لے گا, کیونکہ اس کے اندر ٹیلنٹ بھی ہے, اس کے پاس ریسورسز بھی ہیں, لیکن کبھی بھی وہ اس کام میں پرفیکشن نہیں دے پائے گا, کبھی بھی وہ اس کام میں مہارت نہیں حاصل کر پائے گا, کیونکہ اس کا شوق نہیں ہے, اس کو اس کام کرنے میں خوشی محسوس ہوگی. ذیشان صاحب نے بات کہی تھی, بڑی اچھی مزے کی بات تھی کہ آپ وہ کام کرو جس میں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ اس کام کو اپنا پروفیشن, جب اس کام کو آپ اپنا کیریئر بناؤ گے, تو آپ چاہے وہ کام تھوڑا کرو گے, زیادہ کرو گے, اس میں پیسے کم کماؤ گے یا زیادہ کماؤ گے, وہ آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھے گا. آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھے گا وہ خوشی جو اس کام کو کرتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتی ہے. وہ جو ایک آپ کو سیٹسفیکشن محسوس ہوگی, وہ آپ کو کہیں پہ بھی آپ کے پروفیشن میں, آپ کے کام میں رکاوٹ نہیں بنے گی. آپ اپنے کیریئرس میں گرو کرو گے, آپ اپنے خوابوں کو اچیو کرنے میں, آپ اپنے ان حدوں کو چھونے میں جو ہے کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں آنے دے گی. ذیشان صاحب نے ابھی کیونکہ 12:30 بجے آپ کا لنچ ٹائم بھی ہے, اور آج ذیشان صاحب جو سیکنڈ نیشنل کرکٹ ٹورنامنٹ ہے اس کا فائنل ہے, اور فارچونیٹلی جو ہے کالیداس سے میرا تعلق کیا, تو جو کالیداس کی ٹیم ہے وہ فائنل میں بھی ہے. اس کے طور پیرس کی ٹیم ہے, ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے, 2 ٹیموں کا فائنل ہے. ایک آپ لوگ وہ بھی دیکھنے جائیں گے. تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے جو سلسلہ وار پڑھیاں ہیں نا وہ جڑتی جاتی ہیں. ذیشان صاحب کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے آپ کی پریزنٹیشن میں وہ 2 بال شو کر دیے, اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو ٹیسٹ میں اور ون ڈے میچ کے ساتھ بھی جو ہے وہ 2 ریلیٹ کر دیا. تو آج اتوار کی بات ہے کہ 1 بجے بچے سارے جو ہیں وہ میچ دیکھنے بھی گئے تھے. بات چیت کا اختتام کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ اپرچونیٹی جو آج آپ کو ملی ہے, جو 5 دن آپ لوگوں نے یہاں پہ رہنا, اس میں آپ کو بہت سارے مختلف تجربات کا موقع ملے گا. آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملے گا. ذیشان صاحب جیسے بہت سے ایکسپرٹ اور اچھے لوگوں کی بات چیت سننے کا موقع ملے گا. یہ وہ اپرچونیٹی ہے جو آپ کی زندگی کی ٹون سیٹ کر سکتی ہے.
یہ وہ 5 دن ہیں جو آپ کے آنے والی تمام زندگی کو تبدیل کر کے رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ 5 دن آپ یہاں پہ موجود رہیں، فزیکل موجودگی نہیں، ذہنی موجودگی۔ آپ لوگ یہاں پہ رہ کے اگر ان 5 دنوں میں جو کچھ بھی آپ حاصل کریں گے، جو کچھ بھی پائیں گے روحانی اور دنیاوی، وہ آنے والی آپ کی تمام زندگی کے لیے ایک ایسا پیٹرن، ایک ایسا گائیڈنس، ایک ایسا لاہ عمل، ایک ایسا راستہ بنا دے گی کہ جس پہ چلتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جو آپ کو روک سکے کہ آپ ان کامیابیوں کی حدوں کو چھو سکیں جس کا آپ نے کبھی خواب دیکھا ہے۔ I wish you all the best کہ آپ ان 5 دنوں میں خوب اچھے طریقے سے سیکھیں، انجوائے کریں، اور جب آپ لوگ واپس جائیں تو اپنی زندگیوں میں ایک نئے جذبے کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ جو ہے اپنے آپ میں سکتے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ کامران ستار صاحب، اور اب کے آج کے دوسرے سیشن کے ساتھ ہمارا پروگرام کافی وقت پہ آ چکا ہے، اور ابھی ہم جو ہمارے اسکیجول کے مطابق تھا وہ 12:30 بجے لنچ ہے، 12:30 سے 1 بجے تک۔ جیسے کہ کامران صاحب نے بتایا ہے کہ آج کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل ہے، جس کا کل ذکر کیا گیا تھا اوپننگ سیریمنی میں، تو آپ سب سے اس بات کی بھرپور شرکت کی آپ کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ سب ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن ہے فائنل کرکٹ کا کیریٹاس پاکستان اور ویسٹ انڈیز پیلس کے درمیان۔ اور میں بتاتا چلوں کہ پوری لائسنس میں سے 3 ٹیمز آئی تھیں مختلف چرچز میں سے، اور ان میں سے کمپیٹ کرتے ہوئے یہ 2 ٹیمیں جو ہے وہ ایک باقی کی ٹیموں کو شکست دے کے فائنل میں پہنچی ہے، اور بڑی ہارڈ ورک کے ساتھ پہنچی ہے دونوں ٹیمیں۔ تو آپ جب وہ میچ دیکھیں گے تو ضرور اپنی فیوریٹ ٹیم کو انکریج کیجیے گا تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو، وہ بھی ساری یوتھ کے۔ اور یہ پروگرام کہ جیسے کہ یہ پروگرام انعقاد کیا گیا ہے اسی طریقے سے کرکٹ ٹورنامنٹ کو بھی یوتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بشپ صاحب نے ہماری لائسنس میں انٹروڈیوس کروایا، تو یہ 2nd ٹورنامنٹ ہے آج کا۔ لہٰذا اس پروگرام کا کام کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ ہمارے جو موجود مہمان گرامی تھے مسٹر ذیشان نوائن، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھرپور تعلیمات اس کے ساتھ ساتھ مسٹر کامران ستار نے یہاں پہ جو بڑے بات جو بڑی میننگ فل باتیں کی ہیں، جو بڑی پریکٹیکل ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ آپ سب کے کام آئیں گی، اور اگلے 5 دن کی بھی ڈائریکشن سیٹ ہو چکی ہے کہ آپ نے کس ایک مومنٹم جو طے کرتی ہے اس مومنٹم کو خدا نے چاہ تو مزید جو اسپیکرز آئیں گے اس کو مزید بہتر طور پہ آپ کے لیے اچھی سے اچھی چیزیں آپ کے پاس آئیں گی اور آپ اس کو ریسیو کریں گے۔ لہٰذا کامران ستار صاحب کے لیے اب میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنے لیے بھرپور تعلیم کریں۔ آپ کو بہت اچھی پارٹیسپیشن کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ دیکھیے ایک اور بڑی مزیدار اناؤنسمنٹ آئی ہے، آپ اس وقت جو وقت ہوا اس کے مطابق کہ کھانا تیار ہے، اور آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنا کھانا لے کر، اپنا پیکٹ لے کر اس کو گراؤنڈ میں لے کے جانا ہے، وہاں پہ کھانا بھی کھائیں گے اور میچ بھی اسٹارٹ ہوگا جب تو ہم وہ انجوائے کریں گے دونوں چیزیں۔ کھانا جب آپ لیں گے تو پلیز ڈسپلن تھوڑا سا روم میں آ کے تھوڑا سا سماجی فاصلہ اور جو چیزیں ہم نے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے جن کا خیال رکھنا ہے، آپ سب یعنی ہیں، آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، تو آپ نے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے، تو لہٰذا باقی کے پروگرام کے بعد